بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں راجہ شجاعت اور آپ دیکھ رہے ہیں راجہ شجاعت یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف جماعت کے اندر جو پرابلمز کریٹ کی جا رہی ہیں۔ کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے سیکرٹری جنرل تھے انہوں نے اپنا استعفیٰ دے دیا، عمر ایوب صاحب نے۔ اور اس کو اگر ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھیں تو پارٹی کے اندر پچھلے تقریباً جب سے خان صاحب گرفتار ہوئے ہیں، پارٹی کے اندر جو ہے نا وہ سنکرنائزیشن نہیں ہے۔ یہ واحد پارٹی ہے جس کو عوام تو چاہتی ہے، لیکن اس کی لیڈرشپ کے اندر وہ کوارڈینیشن نہیں ہے۔ اور لیڈرشپ کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے اپنی ذات کے لیے کھیلتے ہیں، اور ان کا پلان یہ ہوتا ہے کہ میری جو ہے وہ ورتھ ہونی چاہیے، میرا میڈیا کے اندر ایک نام ہونا چاہیے، لوگوں میں میری مارکیٹنگ ہونی چاہیے۔ یہ عمران خان کے انفلوئنس کو اپنی ذات کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور بیوقوفی ان کی یہ ہے کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان کا جو ماننے والا ہے وہ آپ کو اس وقت تک عزت دے گا جب تک آپ عمران خان کے نظریے پہ، جیسے ہی آپ وہاں سے ڈیویٹ ہو کے اپنی ذاتی اننگ کھیلیں گے اور اپنی ذاتی بات کریں گے تو پی ٹی آئی کا جو نظریاتی کارکن ہوگا وہ آپ کی مخالفت میں چلا جاتا ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کی اسی لیڈرشپ ہول کی وجہ سے، اور یہ جو لوپ ہول ہم کریٹ کرتے ہیں، پچھلی اسمبلی کے اندر بھی یہی ان کا رولہ تھا، اور آج آپ دیکھ لیں آج بھی ان کا یہی رول ہے۔ شیر افضل مروت سے لے کے ابھی تک جو ساری صورتحال ہے، جس میں شہریار افریدی اور جو پی ٹی آئی کی شاندانہ گلزار، یہ سارے لوگ جو آج اپنی جو اہمیت ان کو ملنی چاہیے وہ نہیں مل پا رہی، تو اس کے آپ دیکھ لیں کہ اختلافات کس طرح ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ لوگ جو پارٹی چھوڑ کے چلے گئے، وہ لوگ دوسری طرف سے وہ ابھی تک خود کو کہتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے ہیں۔ عمران اسماعیل کو دیکھ لیں، فواد چودھری کو دیکھ لیں، یعنی یہ لوگ، ان کو احساس نہیں ہے کہ ان لوگوں کی حکومت کے لیے یا ان لوگوں کو پاور میں بٹھانے کے لیے پاکستان کے نوجوان نے 10,000 نوجوان جیل پہ بیٹھا ہو۔ پاکستان کے کارکنان، پی ٹی آئی کے کارکنوں نے اپنے گھر میں اذیتیں برداشت کی، انہوں نے اپنے اوپر پرچے کٹوائے، لیکن ان کو کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ اور قوم ان پہ اوپر یہ دیکھ لے رہی ہے کہ ریئل ڈیموکریسی کے لیے یہ فائٹ کریں گے۔ قوم ان کو ایم این اے ایم پی اے بنانے کے لیے نہیں آئی، اور عمران خان گرفتار ہے، ان میں سے کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ خان کی گرفتاری ہے تو اس گرفتاری کو نکالنے کے لیے ہم کیا کریں۔ ایک تو آپ قانونی جنگ لڑیں، ضرور لڑیں، کوئی اعتراض نہیں ہے، اسمبلی کے اندر جنگ لڑیں، وہ بھی ضرور لڑیں، ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن پبلک کی موبلائزیشن تو کریں، لوگوں کا پریشر تو کریٹ کریں۔ وہ آپ کہیں پہ نہیں کر رہے ہیں۔ خان صاحب کی آج آپ دیکھ لیں کہ جیل کے اندر اس 45 ڈگری ٹمپریچر کے اندر ان کو کولر اور اے سی نہیں دیا جا رہا، یعنی توڑنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ لوگ اپنے آپ کو ٹاؤٹ گیری میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ لوگ کیوں یہ بات نہیں سمجھتے جو پی ٹی آئی کے ایم پی ایز ایم این ایز ہیں کہ آپ کی ذاتی حیثیت کوئی نہیں ہے، کسی ایک شخص کی بھی حیثیت نہیں ہے، عمران خان کے ساتھ ہیں لوگ، اور عمران خان اگر لیڈر آپ اس کو کمپرومائز کریں گے تو آپ سارے نشان عبرت بن جائیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا حل یہی ہے کہ تحریک انصاف کو ڈی سینٹرلائز کرنا چاہیے۔ جو لوگ ایم این اے ایم پی ایز ہیں ان کو پارٹی پالیسی یا پارٹی پالیٹکس سے ہٹانا چاہیے، اور پارٹی پالیٹکس ان لوگوں کو دینی چاہیے جو نظریاتی طور پہ پی ٹی آئی کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں۔ کوئی پیراشوٹر آ کے پارٹی کی امپورٹنٹ سیکرٹری جنرل کی پوسٹ کو لے لے، یہ انتہائی امپورٹنٹ پوسٹ ہوتی ہے۔ یہ پوسٹ پی ٹی آئی کے اندر لیڈرشپ کی سب سے امپورٹنٹ پوسٹ جو ہوتی ہے وہ سیکرٹری جنرل کی ہوتی ہے، اور اس میں وہ شخص ہونا چاہیے جو نظریاتی طور پہ عمران خان کا ہو، اور ایسا لوگوں کو آپ عہدے دیں جو پارٹی کے لیے بھی سنسیئر ہوں، پبلک کے اندر بھی اپنی ورتھ رکھتے ہوں، اور عمران خان کے ساتھ بھی سنسیئر ہو۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے اور اسی طرح سے اپنی ذاتی ایک چودراہٹ قائم کرنے کی کوشش کریں گے تو پبلکلی وہ چودراہٹ آپ کے اپنی حد تک یا ایک چھوٹے سے آفس کی حد تک تو رہے گی، لیکن پبلکلی اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ تو بہتر حل یہ ہے کہ تحریک انصاف ایز اے پارٹی جو اسمبلی میں ہے وہ الگ ہونی چاہیے، جو پی ٹی آئی کی جو آپ کی آرگنائزیشن ہے اس کے اندر جو امپورٹنٹ پوسٹ ہے وہ نظریاتی اور ڈائی ہارٹڈ لوگوں کو دینی چاہیے، تاکہ پی ٹی آئی کا جو ایک آپ کوارڈینیشن فیلئر ہے وہ ختم ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارٹی کے لوگوں کو ان کو اس ملک کی جو الٹیمیٹ لڑائی ہے اس لڑائی پہ فوکس کرنا چاہیے۔ ہمارا مقصد جو ہے وہ سویلین بالادستی ہے، ڈیموکریسی اور رول آف لاء کی جو پاکستان کے اندر بحالی ہے، پاکستان میں انسانی حقوق کی جو خلاف ورزی ہے اس کے خلاف کھڑا ہونا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے اندر پولیٹیشین کے درمیان جو بیلنس نہیں کریٹ ہو رہا، اس بیلنس کو کریٹ کرنا ہے تاکہ پاکستان بھی ترقی کر سکے۔
آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. بہت بہت شکریہ.